طرف منہ کر کے دی. کہتا آج تو میرے نبی نے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا، اب تو کعبہ کدھر ہے، اب قبلہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا تربیت یافتہ یہ صحابی ہے، پھر بھی دیر نہیں لگائی، دیر نہیں لگائی، کیونکہ نبی کا حکم ہے کہ آذان دینی ہے. فوراً دل میں فیصلہ کر لیا آذان دینے کے لیے ایک انگلی کان میں اور اپنا چہرہ اور اپنی شہادت کی انگلی خانہ کعبہ کے سین میں، جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں اس طرف اپنا چہرہ کیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہے جو کعبے کی سند ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. قرآن محمد الرسول اللہ کی سند کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہے، ایمان محمد الرسول اللہ کی سند کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ بات ہو، محمد رسول اللہ کا تاج ختم نبوت، پیارے پیغمبر کی ذات، نبی علیہ السلام کی شخصیت غیر متنازع ہے. یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی کسی بیٹے کو کہے کہ تمہارا ڈی این اے کرائیں کہ تم فلاں کی اولاد ہو کہ نہیں، وہ بالکل اس بات کو برداشت نہیں کرے گا. عقیدہ ختم نبوت اس حد تک بلند کیا گیا کہ وہ تمام متنازع باتوں سے پاک ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ کل بھی میرے آقا آخری نبی تھے، آج بھی میرے آقا آخری نبی ہیں، اور کل بھی میرے آقا آخری نبی رہیں گے. اب سنو بلال نے پھر کیا کیا، پھر کیا کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اس طرف چہرہ کر کے اذان دے رہے ہیں. اب ادھر اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی. نبی علیہ السلام نے جب اذان شروع کی تو پیغمبر علیہ السلام طواف کرنے لگے. کیا کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام؟ طواف کرنے لگے. بلال کا کعبہ چلنے لگا. پڑھیں تمام مصنفین کو، مفسرین کو، محدثین کو. اب بلال نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام طواف کے لیے چل پڑے ہیں. اب بلال اذان دیتا ہے، رسول اللہ خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں، بلال بھی اذان دیتا دیتا گھوم رہا ہے، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو بتا دیں کہ فتنہ کوئی بھی آ جائے، جھوٹا نبی کوئی بھی بن جائے، تمہیں اس طرف جانا ہے جدھر محمد الرسول اللہ گئے ہیں، ادھر جانا ہے تمہیں جدھر نبی علیہ السلام گئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام بڑی غیرت والے نبی تھے، بڑی استقامت والے نبی تھے. عثمان بن طلحہ سے جس دن چابی مانگی نا خانہ کعبہ کی کہ مجھے چابی دو، 2 نفل پڑھنے، آپ ہجرت پر جانا چاہتے تھے. نبی علیہ السلام نے چابی مانگی تو اس نے کہا میں چابی نہیں دوں گا. تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو یار بھائی بن کے چابی دے دے، دوست بن کے چابی دے دے، کوئی منت نہیں کی، بلکہ پوری استقامت کے ساتھ اپنا سیدھا ہاتھ طلحہ کے، ابن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری. فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے واپس. پھر وہ وقت آیا، نبی علیہ السلام نے وہ چابی واپس لی، لیکن لینے کے بعد جب خانہ کعبہ میں نماز ہو گئی، کیا کیا پیغمبر اعظم علیہ السلام نے؟ عثمان بن طلحہ کو قریب بلایا، فرمایا پکڑ لے چابی، قیامت تک تیری نسل میں باقی رہے گی. سیدنا عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں میری طرف چابی نہیں آئی، میری طرف تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت آئی کہ اتنے کریم رسول ہیں کہ جب بدلے کا وقت آیا اس وقت بھی لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اتنے کریم رسول ہیں کہ جب بدلہ لینے کی بات آئی تو نبی علیہ السلام معاف کر رہے ہیں. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ ارے بولے سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں آپ سوچ رہے ہو کہ کچھ مسئلے بتاؤں پھر کچھ فتوے ہو جائیں، کا ذکر خیر نہیں ہوتا ہے.
اب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے لیے مسئلے لاتے ہیں، مسائل لاتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اعلیٰ مزاج جس کے بارے میں اللہ کریم نے کہا کہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں، اس مزاج کی بات نہیں ہم کر رہے۔ جنگ خندق کے موقع پر اب دیکھیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پوزیٹیو ہیں، کیا چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے۔ جنگ خندق کے موقع پر پتہ لگا کہ دشمن 2 جنگوں کے بعد ایک بار پھر مدینہ المنورہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے شہر کے چاروں طرف ایک چوڑی کھائی کھود دیں تاکہ ہم اس طرف رہیں، دشمن اس طرف رہے۔ یہ مشورہ پسند کیا گیا۔ اب جب کھائی کھودنے کا کام شروع ہوا، خندق کھودنے کا کام شروع ہوا، تو 2 منٹ کے لیے اس منظر کو سمجھ لیجئے کہ گرمی کے دن ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، اور مدینہ المنورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کا فقدان ہے، زیادہ نہیں مل رہی ان دنوں۔ 4 صحابیوں کو ایک کھجور دی جاتی ہے کہ اس کے 4 ٹکڑے کرو اور کھاؤ۔ آج کل پیچھے خزانے میں پیسے نہیں، خندق کھود رہے ہیں تیزی سے۔ روز مخبر آ کے اطلاع دیتے ہیں کہ دشمن اتنا میل اور آگے آ گیا، ادھر خندق کا کام تیزی سے چل رہا ہے۔ تو چلتے چلتے اچانک ایک جگہ پر ایک بڑا سا پتھر آ گیا، اور وہ پتھر کو بہت توڑ رہے ہیں صحابہ، بڑی کوشش کر رہے ہیں، وہ پتھر ٹوٹتا نہیں۔ تو یہ اطلاع نبی علیہ السلام کو دی گئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے فلاں حصے میں ایک طاقتور بڑا پتھر کی سل آ گئی، یا رسول اللہ وہ ٹوٹ نہیں رہی، اگر وہاں سے خندق نیچے نہیں کی گئی تو دشمن تو ادھر سے اندر آ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا چلو میں خود دیکھتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خود پہنچ گئے، نبی علیہ السلام خود پہنچ گئے وہاں۔ تو جا کے وہ جس گھن سے ہتھوڑے سے توڑ رہے تھے، وہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ پڑھیے امام بخاری کو، امام نسائی کو، نبی علیہ السلام نے وہ ہتھوڑا اس پتھر کے اوپر جب مارا، پہلی ضرب، پھر کہتا ہوں پس منظر یاد رکھیے گا، گرمی ہے، شدت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، دشمن آ رہا ہے، اور ادھر نبی علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے اپنے صحابہ سے جلدی کرو، حوصلہ رکھو، نہیں، نبی علیہ السلام نے ہتھوڑا مارا، پہلی ضرب میں ہی اس پتھر کے اندر ایک درار پیدا ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں سے ایک ہلکی سی روشنی لکھ رہی، بعض نے لکھا ہے کہ درار پیدا ہو گئی، لیکن جو درار پیدا ہوئی نا، تو نبی علیہ السلام نے جو قریب میں صحابی کھڑے تھے، کیا فرمایا ان کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے ان کو کیا فرمایا؟ ارے آپ کو پتا ہے بھائی کیا کہا؟ نہیں پتا؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ پتا ہے کہ پاجامہ اگر ٹخنوں سے اوپر ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ آگے پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھیں تو کہاں جائے گا بندہ؟ ارے بولو میرے بھائی، مفتی صاحب بیٹھے ہیں ساتھ میں، نائب قاضی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ارے کہاں جائے گا اگر پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو؟ کہاں؟ جنت میں۔ اور اگر نیچا ہو تو؟ یہ بات پتہ ہے ان کو ماشاءاللہ، آپ اندازہ لگائیں، یہ ساری مفتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وہ بات نہیں پتا کہ جب پتھر پہ پہلی ضرب لگائی اس میں درار پیدا ہوئی۔ سنیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مزاج، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کے قواعد طے کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارا دستور العمل ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ گرمی ہے، شدت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دشمن کا وہ ایک طرف سے لشکر چلا آ رہا ہے، اور یہاں خندق میں پتھر پھنس گیا، پہلا ہتھوڑا مارا، جب درار پیدا ہوئی، چاروں طرف صحابہ کا جرمٹ ہے، اور فرمایا میرے صحابہ، میرے رب نے فارس کی چابیاں، فارس ایک دیش کا نام ہے جس کو آج آپ عراق کہتے ہیں،
ईरान कहते हैं जिसको, फरमाया मेरे रब ने फारस की चाबियां मुझे दे दी। साहबा खुश हो गए, अल्लाह अकबर का नारा मारा। नबी अलैहि सलाम ने दूसरी ज़रब लगाई, पत्थर फट गया दरमियान में से, और फरमाया मेरे रब ने कैसरो किसरा की चाबियां भी मुझे अता फरमा दी हैं। आप नबी अलैहि सलाम का पॉजिटिव होना देखिए। इस वाक़े में ये देखिए कि नबी अलैहि सलाम कितने मुस्बत हैं। परेशानी की घड़ी में, मुकाबले की घड़ी में, जहां ये कहना था कि सब्र से लड़ना, हिम्मत रखना, नहीं नहीं, इससे भी अगली बात कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, ये जो सामने के ममालिक जिनका तुम जिक्र करते हो उसकी चाबियां मेरे अल्लाह ने मेरे हाथ में रख दी। साहबा खुश हो गए तो नबी अलैहि सलाम ने तीसरी ज़रब मारी, इतनी ताकतवर ज़रब थी कि पत्थर रेजा रेजा हो गया। तो सैयदना सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो करीब में खड़े, प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम ने सुराका का हाथ पकड़ा और फरमाया सुराका, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे दोस्त, मैं तो किसरा के कंगन, किसरा बादशाह है उस वक्त का, हाथ में बड़े बड़े कंगन पहनता है सोने के। फरमाया मैं किसरा के कंगन सुराका मैं तेरे हाथों में देख रहा हूं। और फिर एक वक्त आया, फारस भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़ेरे नगी आया, कैसर किसरा भी आए, और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की सल्तनत में कैसर के वो कंगन वहां से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिले, और वो कंगन बाकायदा मदीनतुल मुनव्वरा भेजे गए, और मस्जिद नबवी में 80 साल की उम्र में हजरत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो कंगन पहनाए गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये वादा किया था कि तेरे हाथों में वो कंगन पहुंचेंगे। अंदाजा लगाएं कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम बदतरीन हालात में भी अपनी उम्मत को हौसले की बात करते हैं, हौसला तोड़ने की बात नहीं करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को दर्स देते हैं, हौसले की बात, जुर्रत की बात, हिम्मत की बात। और इतने करीब हैं नबी अलैहिस्सलाम, मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट से पत्थर बंधा हुआ है, 3 दिन से भूखे। एक गैर मुस्लिम आया, मुसलमान नहीं। मुसलमानों, आज तो चंदा देखते हुए कुछ लोग ये सोचने लगेंगे कि अगर कोई मुसलमान गरीब होगा तो उसी को देंगे, अगर कोई गैर मुस्लिम हिंदू पड़ोसी, कोई सिख पड़ोसी, कोई दलित, कोई और किसी मजहब का मानने वाला अगर वो कमतर है अपने माल के एतबार से, उसके पास दौलत कम है और तुम्हारे पास ज्यादा है, और तुम अपने पड़ोसी की तरफ तवज्जो नहीं देते, तो ये तुम्हें किस दीन ने समझा दी ये बात कि तुम उसकी तरफ से आंखें फेर लो। ये मेरे प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम है कि वो मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं। एक गैर मुस्लिम ने आके कहा, ए अल्लाह के नबी कुछ खाना खिलाइए, मैं भूखा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनके लिए खाने का इंतजाम करो, जबकि खुद फाके के सेहत है, फौरन उस गैर मुस्लिम के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में है, एक गैर मुस्लिम और आया, सारी जिंदगी के वाकयात में से दरमियान से आपको सुना रहा हूं। उसने आके कहा, या रसूलल्लाह, ए मुसलमानों के नबी, क्या मुझे एक सवारी मिलेगी? मैं बूढ़ा हूं, लाचार हूं, मेरे पास सफर करने के लिए सवारी नहीं है। प्यारे पैगंबर के दरवाजे पर कोई सवाल कर दे, ये किस तरह हो सकता है कि खाली लौट जाए? नबी अलैहिस्सलाम सवारी देते। फिर कोई आया, उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कपड़े चाहिए, मेरे पास कपड़े नहीं है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसे कपड़े दे दिए। अब जब ये रोजाना बांटते हैं, रोजाना लोगों की मदद करते हैं, देखते देखते अपनों ने भी देखा। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए अचानक, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में कुछ नहीं, अपने पास भी आज कुछ है नहीं, कुछ दीजिए। पैगंबर अलैहिस्सलाम को कहा। अब सुनो मुसलमानों, अपने नबी का फलसफा, जब तक और आए उनको ये नई नसीहत की कि ये करो वो करो, उनके सवाल को रद्द नहीं किया। अब अपना आया है, आके उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए। फरमाया कुछ है नहीं घर में। या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं। और कुछ तो होगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं। अच्छा, ये कंधे पे चादर डाल रखी, ये किसकी? या रसूलल्लाह ये तो मेरी है। वो गंदी सी चादर, मैली चादर, फटी हुई चादर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पकड़ ली हाथ में और बुलंद की सहाबा के सामने। फरमाया कोई है जो इसकी कीमत दे दे?
فلسفہ سمجھے اپنے نبی علیہ السلام کا؟ ہے کوئی اس کی قیمت دے دے؟ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا بھی چادر تو یہ بالکل خستہ ہے، پھٹی ہوئی ہے، میلی کچیلی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار دیں گے، فرمایا نہیں یہ کم ہے۔ کسی اور نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار، فرمایا ہاں یہ قیمت ٹھیک ہے۔ 2 دینار میں وہ چادر دے دی گئی، وہ 2 دینار لیے، اس بندے کو پکڑائے، فرمایا 1 دینار کا راشن لے لے، 1 دینار کا راشن لو، گھر پہ جاؤ کھانا بناؤ، خود بھی کھاؤ بچوں کو بھی کھلاؤ، اور 1 دینار کی کلاڑی خرید کے لا۔ کلاڑی خرید کے لایا، اس میں دستہ لگایا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمایا چل روزانہ جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے مدینے کی بستی میں، مدینے کے بازار میں لا کے بیچا کر، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم دستے دراز ہاتھ پھیلانے کے لیے نبی علیہ السلام کے امتی نہیں بنے۔ ایک گیا تھا نا بندہ جنگل میں، اس نے جنگل میں جا کے دیکھا ایک لومڑی ہے، اپاہج ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، سوچنے لگا یہ کھاتی پیتی کیا ہوگی، درخت پر چڑھ گیا اور دیکھتا رہا، شام ہوئی، شیر آیا شکار لے کے، اس نے لومڑی کے پاس بیٹھ کے شکار کھایا، باقی شکار لومڑی کے آگے پھینک گیا۔ اب یہ بھی گھر پہنچ گیا، یہ بھی گھر پہنچ گیا، جا کے بیوی بچوں کو کہنے لگا کہ اب تو اپنا کوئی کام وام نہیں کرنا، اللہ نے تو رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، میں جنگل میں دیکھ آیا لومڑی کو پولیو ہوا ہے، اس کے لیے بھی ایک شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ اب کسی نے جا کے مفتی احمد صاحب کو جا کے کہا مولانا، وہ تو کہتا ہے کام وام کچھ نہیں۔ اب یہ گھر سے نکلے، اس کے پاس گئے، ارے میاں کیا بات ہو گئی؟ فرمایا حضرت میں تو جنگل میں گیا تھا، میں نے دیکھا اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، اب وہ لومڑی کو شیر جا کے کھلا رہا ہے، ہم بھی کہیں نہیں جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو رزق آتا جائے گا۔ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا ارے بیوقوف، شیر بن شیر، لومڑی نہ بن، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ اللہ نے یہ دکھانے کے لیے تجھے وہاں درخت پہ چڑھایا کہ اس طرح رہنا ہے کہ خود بھی رزق حلال کھانا ہے۔ اور پیغمبر اعظم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بخاری شریف کی صحیح حدیث نہیں، کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام؟ فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ سنیں دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کے اس بات کو، کیا فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین گھبرا گئے تھے، یا رسول اللہ کون ایمان والا نہیں؟ فرمایا یار وہ بندہ نہیں ٹھیک، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا، کون ایمان والا نہیں ہو سکتا، کون بڑھیا بندہ؟ جب نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی نا، سب لوگوں پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ کسی نے ادب سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہچان بتائیں کہ وہ کون بندہ ہے جو ایمان والا نہیں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے پھر پوری دنیا کی برائیوں کی جڑ کاٹتے ہوئے فرمایا تھا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے تنگ ہوگا وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں جب لفظ پڑوسی کہا نا، جب لفظ پڑوسی کہا تو یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہوگا، ہندو ہوگا، سکھ ہوگا، دلت ہوگا، عیسائی ہوگا، جینی ہوگا، بودھی ہوگا، فرنچ ہوگا کہ جرمن ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر کی وجہ سے پریشان ہے۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہمارا پڑوسی مسلمان ہی ہو، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے حکم کی اس تعمیل کے اندر اپنے دل کو بھی پوچھیں کہ ہماری شکل دیکھ کے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے یا راحت محسوس ہوتی ہے؟ اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کی شکل دیکھ کے پڑوسی کو خوشی ہوتی ہے تو آپ بہترین مسلمان ہیں۔ اگر یہ دل کہتا ہے کہ نہیں وہ مجھے دیکھ کے دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو ایک جذبہ چیک کر لیا جائے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں مسجد نبی علیہ السلام میں۔ ایک عورت آئی سامنے سے، پگلی ہے، دماغ نہیں پورا چلتا۔ ہمارے ہاں بھی شہر میں 1-2 لوگ مرد عورت بچے ایسے ہوتے ہیں۔ اس نے آ کے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کرنی ہے۔
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے اگلی فرمائش رکھ دی، یا رسول اللہ ان کے سامنے نہیں، یعنی جو آپ کے مرید کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، ان کے سامنے بات نہیں کرنی، علیحدہ کرنی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل تو ہم جیسے چھوٹے مولویوں کو ملنا مشکل ہے، کسی عہدیدار کو ملنا مشکل ہے۔ صدروں کی بات چھوڑ دو، دیوانوں کی بات چھوڑو، اچھے بھلے لوگوں سے ملاقات ممکن نہیں۔ کھیر کی کٹوری اگر پیر صاحب کے سامنے بعد میں آئے اور کسی غریب مزدور مظلوم کسی مرید کے سامنے پہلے چلے جائے تو وہاں بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے کہ پہلے کھانا کس کو کھلانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، فوراً اس کی خاتون کی بات سنی، ساتھ میں چل پڑے، لے کے چلی۔ آپ حیرت انداز، حیرت ہوگی آپ کو سن کے، اچانک وہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے، کہاں؟ گدے پہ نہیں، کرسی پہ نہیں، بستر اور چٹائی پہ نہیں، ریتلی زمین پر نبی علیہ السلام کے سامنے اس نے فرمائش کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے نا، آپ میری بات سنیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام زمین پر بیٹھے ہیں، وہ بھی پاس میں بیٹھی ہے، اور اس نے اپنی فرمائش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مدینے کے بچے ہیں نا، مجھے پگلی پگلی کہتے ہیں، مجھے چھیڑتے ہیں، میرے پیچھے دوڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ حکم جاری کریں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً اپنے پرنسپل سیکٹری کو، جو نبی علیہ السلام کے بالکل قریب کے صحابی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کسی ایک کو بلایا، حکم جاری کرو آج کے بعد اس خاتون کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اس نے دو چار باتیں اور کی، پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کافی وقت لے لیا، وہ رخصت ہو کے جانے لگی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، جب دوبارہ کبھی ضرورت ہو آ جانا، میری مسجد کے دروازے 24 گھنٹے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے جب وہ رخصت ہو کے گئی، صحابہ نے ادب سے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ جو عورت تھی نا، یہ دیوانی ہے، تھوڑی اس کا دماغ چلا ہوا ہے، یہ پگلی ہے۔ سنیں میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے بھی پتا ہے یہ مدینے کی رہنے والی ہے، یہ پگلی ہے، دیوانوں جیسی باتیں کرتی ہے، لیکن تم ہی بتاؤ کہ سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، تمہاری مسجد میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا کہاں ہے؟ کہاں ہے تمہاری مسجد میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا جو دنیا کی پہلی NGO ہے، جو مسجد کی تعمیر سے پہلے بنا دیا گیا، جس کا صرف کام یہ ہے اس چبوترے کا؟ لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد کے بیچ میں آپ ایک چبوترا بنوا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چبوترا کس کام کے لیے؟ تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اپنے قریبیوں کو بتایا کہ اے میرے دیوانوں، اے میرے اصحاب، یہ چبوترا ہم نے بنا دیا مسجد نبوی میں۔ یا رسول اللہ یہ چبوترا بنایا کیوں ہے؟ فرمایا جو مسکین آئیں گے، جو ضرورت مند آئیں گے، جو پریشان آئیں گے، جو بے گھر آئیں گے، جو اپاہج آئیں گے، جو بھوکے آئیں گے، جن کے ظلم ہوا ہوگا، وہ کہاں رہیں گے؟ یہ چبوترا ان کے لیے بنا دیا گیا کہ وہ جب مسجد نبوی میں آئیں، جس کا کوئی گھر نہ ہوگا اس کے لیے یہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا چبوترا ہوگا۔ کہاں ہے وہ چبوترا؟ کہاں ہے آپ کی مسجد میں وہ چبوترا؟ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں، حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر لیا صحابہ نے۔ امام بخاری لکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حاتم سے اللہ راضی تھا، نبی علیہ السلام کے آنے سے چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا، اور اتنا اچھا بادشاہ تھا، سارا دن لوگوں کو کھلاتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی چودھری زیادہ پیسے بانٹنے لگے، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو حاتم طائی بن گیا ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ اس کی بیٹی کو جب پکڑ لیا صحابہ نے، وہ صحابہ اکرام کے ایک لشکر سے لڑ پڑی تھی، جب گرفتار کر کے مسجد نبوی کی طرف لا رہے ہیں، سامنے دروازے پر پہنچے، پیغمبر اعظم کہیے صلی اللہ، اب بھی میرا اندازہ ہے کہ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ
صلی اللہ. تو وہ بیٹی جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی پہنچی ہے تو نبی علیہ السلام نے دور سے ہی دیکھا، دور سے ہی محسوس کر لیا کہ حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر روپٹہ نہیں ہے، سر پہ روپٹہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فوراً اپنی رحمت والی چادر اتاری. کون سی چادر؟ ارے کون سی چادر بھائی؟ بولتے رہیے. کون سی چادر؟ جس چادر کو پہننے والے کو طٰہٰ، یاسین، مدثر کہا گیا.